اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، آپ کو فلاسفی آف لا کے ایک اور لیکچر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کریٹیکل تھیوری کے بارے میں۔ تو اگر جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے آگے ریڈ کلر کی گھنٹی کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیو مل سکے، اور حوصلہ افزائی کے لیے میری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ تو کریٹیکل تھیوری آف لا، اس کو ہم نے آغاز کیا تھا اور اس میں ایمینول کانٹ سے لے کر ہونت اور ہاکیمر کے جو نظریات ہیں وہ ڈسکس کیے، اور اس کے علاوہ جو 4 جنریشنز ہیں وہ 4 جنریشنز اور ان کے جو مین فلاسفر ان کا کردار ہم نے، تو کریٹیکل تھیوری کے اندر 4 جنریشنز کو ہم نے ڈسکس کیا، اس میں مختلف فلاسفرز کا کردار وہ ہم نے ڈسکس کیا۔ تو آج جو بیسک کریٹیکل تھیوری کے اوپر ہم بات چیت کریں گے، اور آج ہمارا مین فوکس ہاکیمر کے اوپر ہوگا۔ ہاکیمر نے ٹراڈیشنل اینڈ کریٹیکل تھیوری کے نام سے ایک کتاب شائع کی 1937 میں۔ اس کتاب کے اندر جتنی بھی کریٹیکل تھیوریز کے میٹرز ہیں ان کے موڈز کے اوپر وہ گفتگو کرتا ہے۔ کریٹیکل تھیوریز کے موڈ، وہ کس طریقے سے کام کرے گی، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس کی ایپلیکیشن کے حوالے سے فرینکفرٹ اسکول آف تھاٹ کے اندر ہاکیمر کی یہ کتاب ایک بڑی مستند حیثیت رکھتی ہے اور ایک اپنا اعلیٰ مقام رکھتی ہے۔ اس کتاب کے اندر جو اس نے نظریات پیش کیے، جو اس نے معاملات لکھے، جو اس نے ٹرمز کے متعلق لکھا، خصوصاً اس نے ڈسٹنکشن کریٹ کرنے کی کوشش کی کن کے درمیان، سوشل تھیوری، سائنٹیفک تھیوری اور کریٹیکل تھیوری۔ اس میں اس نے فرق بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہم انہی تینوں تھیوریز کو بنیاد بنا لیں تو سوشل تھیوری اور سائنٹیفک تھیوری یہ ٹراڈیشنل تھیوریز ہیں۔ یہ ٹراڈیشنل تھیوری کے 2 ویو ہیں، اور تیسری تھیوری کریٹیکل تھیوری، اس کو جرمن اسکول آف تھاٹ بھی کہتے ہیں، فرینکفرٹ اسکول آف تھاٹ بھی کہتے ہیں۔ اس سے متعلقہ ڈسٹنکشن، اپنے نظریات، سوشلزم سے متعلقہ، نظام اشتراکیت سے متعلقہ ہاکیمر بڑی تفصیل کے ساتھ اس کتاب کے اندر درج کرتا ہے۔ ہاکیمر اپنی اس کتاب کے اندر اپنے ویوز میں لکھتا ہے کہ ٹراڈیشنل تھیوری ڈیڈکٹیو ہے اور انالیٹیکل ہے۔ ڈیٹیکٹل اور انالیٹیکل یعنی اس کے اندر تجزیہ کیا جاتا ہے، اس کے اندر مختلف معاملات کے ذریعے مختلف چیزوں کو بنیاد بناتے ہوئے ہم کسی میٹیریل کو، ہم اچھے معاملات کو ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں، ہم ان کو اخذ کر سکتے ہیں، ڈیڈکٹ کر سکتے ہیں، پھر ان کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے۔ تو ہاکیمر ٹراڈیشنل تھیوری کو مزید ایکسپلین کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ انالیٹیکل ہے اور ڈیڈکٹیو ہے، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ فوکس کرتی ہے کوہیرنس، یعنی تسلسل ہے، اس کے اندر ربط ہے۔ 3 چیزیں وہ بیان کر رہا ہے، انالیٹیکل اور ڈیڈکٹیو۔ پہلے کہہ رہا ہے کہ ٹراڈیشنل تھیوری تجزیاتی ہے، انالیٹیکل، ڈیڈکٹیو، اس سے اخذ کیا جا سکتا ہے، اس سے قوانین کو اخذ کیا جا سکتا ہے، اس میں قوانین کے رد و بدل کی بات کی جا سکتی ہے، اس میں تجزیہ کیا جا سکتا ہے، اس میں ایکسپیریمنٹ کیا جا سکتا ہے، اور ان سارے معاملات میں تسلسل رہتا ہے، یعنی نظام میں بریک اپ نہیں آتا۔ جس طرح ایک گورنمنٹ کا ٹائم پورا ہوا تو نگران گورنمنٹ آ گئی اور الیکشن ہوئے، پھر نئی گورنمنٹ آ گئی۔ سینٹ کا سسٹم ایک ایسا سسٹم ہے کہ وہ ہر وقت چلتا رہتا ہے، اس کا بریک اپ نہیں ہوتا۔ مختلف ممالک میں 2 سال بعد، 3 سال بعد یا ایک سرٹن پیریڈ کے بعد کچھ اس کے ممبرز ریٹائر ہو جاتے ہیں اور ریمیننگ وہاں پر رہتے ہیں، اور نیو ممبر پھر الیکشن کروا کر یا الیکشن سے ون کر کے دوبارہ اس کو جوائن کر لیتے، نیو ممبرز اس کو جوائن کر لیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اس کا تسلسل چلتا رہتا ہے۔
تو اس حوالے سے ڈیڈکٹیو ہے، انالیٹیکل ہے، اور یہ تسلسل کے ساتھ اس کے معاملات چلتے رہتے ہیں. تو انالیٹیکل، ڈیڈکٹیو اور یہ سارے معاملات کے ساتھ ساتھ اس نظام میں تسلسل جاری رہتا ہے. مزید ہاکیمر ٹریڈیشنل تھیری اور اس کے رسوم و رواج کے مابین بھی ڈسٹنکشن کریٹ کرتا ہے. ڈسٹنکشن اس لحاظ سے وہ کریٹ کرتا ہے کہ پریکسز یا رسوم و رواج یہ اس نظام کا حصہ ہے. یہ ایک بنیادی سورسز آف لا میں شامل ہے. جو انگلش سورسز آف لا ہیں اس کا یہ ایک رکن ہے، اس کا ایک حصہ ہے. رومن لیگل سسٹم میں بھی کسٹم کو. تو ٹریڈیشنل تھیری ایک ایسا سسٹم ہے، ایک ایسا لیگل سسٹم ہے جس میں یونیورسل لاز کی اپلیکیشن ہوتی ہے. یونیورسل لا کی اپلیکیشن کس طریقے سے ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ قوانین جتنے بھی ہیں وہ پازیٹیو سینس میں اور نیچرل لا کے پرنسپلز کے اوپر بنائے جاتے ہیں. یعنی بھی لیجسلیشن کی جاتی ہے اس کے اندر نیچرل لاز کو فوقیت دی جاتی ہے، اس کے قوانین کو اپلائی کیا جاتا ہے. اپلائی کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو لیجسلیشن یا لیجسلیٹو اسمبلی یا لیجسلیٹو ممبران وہ اس کو فوقیت دیتے ہیں، اور کوشش کی جاتی ہے، ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے نیچرل پرنسپلز کے اصولوں کے خلاف کوئی بھی لیجسلیشن نہ ہو. گو کہ نیچرل لا کو آج کل ماڈرن لیجسلیشن کے اندر کوئی خاص اہمیت حاصل نہیں ہے، کیونکہ پارلیمنٹ ساورن ہوتی ہے اور پارلیمنٹ خود لیجسلیشن کرتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی نیچرل لا کے پرنسپلز کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، اور اسی وجہ سے اس کے جب پرنسپلز کو اپلائی کیا جاتا ہے تو اس اپلائی کرنے کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ ٹریڈیشنل تھیری میں پھر اولڈن ویوز شامل ہو جاتے ہیں، جیسا کہ وہ ذکر کر رہا ہے ٹریڈیشنل تھیوری کا نیچرل لا اور پازیٹیوزم کے لحاظ سے. پازیٹیوزم کے لحاظ سے بھی ایک جدید کانسیپٹ تھا 16ویں صدی کا، جس میں لیگل پازیٹیوزم سے مراد جتنے بھی قوانین ہیں جو اسٹیٹ کے اندر پائے جاتے ہیں ان کی بات کی جاتی ہے اور ان کے پازیٹیو سینس کی بات کی جاتی ہے. جتنے قوانین ایگزسٹ کرتے ہیں ان کی بات کی جاتی ہے، جو قوانین ایگزسٹ نہیں کرتے ان کے متعلق وہ گفتگو نہیں کرتے. تو حاکمہ ٹریڈیشنل تھیری کو نیچرل لا اور لیگل پازیٹیوزم کے اندر لا کر ایک بات کے اوپر آتا ہے کہ ان تھیریز کا مقصد نالج وڈ بی سمپلی اے مرر آف ریئلٹی. اس چیز کے اوپر وہ آ جاتا ہے کہ جو علم ہے وہ حقیقت کے اوپر مبنی ایک آئینہ ہے ٹریڈیشنل تھیریز کے مطابق، لیکن ساتھ کریٹیکل تھیری کے مطابق وہ اس نالج کو ریجیکٹ بھی کرتا ہے. ہاکیمر کہتا ہے کہ کریٹیکل تھیریز کے اندر جتنے بھی نظام ہے، جتنی بھی تھیریز ہیں، وہ اس چیز کو، اس نالج کو وہ ریجیکٹ کرتے ہیں، اور کہتا ہے کہ ہاکیمر کے جو فالورز ہیں وہ بھی اس معاملہ کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اس عقیدہ نوشن کو ریجیکٹ کرتے ہیں کہ آبجیکٹو جو ہے وہ نالج ہے. ہاکیمر نالج کی جو بات کر رہا ہے ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ نالج حقیقت میں خود دو ایلیمنٹس میں جکڑا ہوا ہے، ایک ہسٹوریکل ایلیمنٹ اور ایک سوشل ایلیمنٹ. ان دو چیزوں کے اندر نالج جکڑا ہوا ہے. نالج دو ایلیمنٹس میں جکڑا ہوا ہے، دو ویز میں جکڑا ہوا ہے. ایک وے ہسٹوریکل وے ہے اور ایک وے سوشل وے ہے. اب ان دونوں کو ملا کر وہ کہتا ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے دو مختلف راستے ہیں، اس کی اپلیکیشن کے لیے دو مختلف راستے ہیں. ایک راستے میں وہ کہتا ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے ہسٹوریکل کریکٹر آف دی آبجیکٹ پرسیوڈ، ہسٹوریکل کریکٹر آف دا آبجیکٹ پرسیوڈ، یعنی کہ تاریخی کردار آف دا آبجیکٹ پرسیو، کہ جو چیز محسوس کرنا، جو ہم محسوس کرتے ہیں اس کا تاریخی کردار. میں کہتا ہوں کہ اگر ہم ٹرم یوز کرتے ہیں فورس، اگر ہم ٹرم یوز کرتے ہیں موویبل پراپرٹی، اگر ٹرم یوز کرتے ہیں پرسن، تو اس کی
डेफिनेशन क्या होगी, या ये बतौर टर्म इसके मीनिंग क्या होंगे, या हिस्ट्री के अंदर इसके क्या मीनिंग होंगे। तो एक तो ये आ गया हिस्टोरिकल करेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट परसीव्ड, और दूसरा हिस्टोरिकल करेक्टर ऑफ द परसीविंग ऑर्गन। हिस्टोरिकल करेक्टर वो ही तारीखी इसका किरदार, परसीविंग ऑर्गन से मुराद यहाँ पर कोई बॉडी है, कोई इदारा है, कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई एसोसिएशन है। तो ऑर्गन से मुराद ये सारे निज़ाम की बातें हो सकती हैं। तो इससे सिंपली मुराद ये है कि तारीखी तौर के ऊपर अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन, ऐसा इदारा जो एग्जिस्ट करता हो जिसमें हम इसको समझ सकते हैं, बतौर लॉ इसको समझ सकते हैं, बतौर थ्योरी इसको समझ सकते हों, तो वो सारी बातें इस ऑर्गन, परसीविंग ऑर्गन और परसीविंग करेक्टर के अंदर वो समो जाती हैं हाकिमर के साथ। इसके साथ साथ हाकिमर मज़ीद भी कहता है, मज़ीद ये कहता है 1937 के अंदर जो उसने किताब लिखी, इसमें सिमन इनग्राम 1992 में वो भी इस चीज़ को बुनियाद बनाता है। वो कहता है कि जो फिनोमिनल ऑब्जेक्टिविटी है, फिनोमिना कहते हैं किसी सूरत हाल को, अजीब मामला को, ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं किसी मकसद को। इज़ ए मिथ, फिनोमिनल ऑब्जेक्टिविटी इज़ ए मिथ, यानी कि ये सारा मामला मिथ, एक कायदा है, एक तरीक़ाकार है, एक कानून है, एक तरीक़ा है, एक कायदा है। तो फिनोमिनल ऑब्जेक्टिविटी को वो एक कायदा करार दे रहा है, यानी कि इससे मुराद वो तमाम मामलात जो किसी निज़ाम को चलाने के लिए वहाँ के इदारे सेट करते हैं, वो एक कायदा है। बिकॉज इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन दी टेक्निकल कंडीशंस, और वो टेक्निकल कंडीशंस के ऊपर रिलाई करते हैं, उसके ऊपर मुनहसर करते हैं। ये सारे उस निज़ाम की बातें हैं जो क्रिटिकल थ्योरी के एंटी अभी वो बातें कर रहा है, क्योंकि अभी उसने क्रिटिकल थ्योरीज के मुतल्लिक़ अपने नज़रियात को पेश करना है। या चूँकि शुरू में हम बात कर चुके कि उसने ट्रेडिशनल थ्योरी में सोशल थ्योरीज और साइंटिफिक थ्योरीज को एक्सप्लेन किया, और फिर क्रिटिकल थ्योरी को अपने एंगल से वो एक्सप्लेन करता है। तो अभी तक वो एक्सप्लेन कर रहा है। इससे मुतल्लिक़ा मज़ीद वो कहता है कि ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के मुताबिक है, जो इसके ऊपर लागू किया जाता है उसके ऐन मुताबिक है, और इसमें प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी हासिल किए जा सकते हैं। बल्कि हासिल करने के बाद जब इस ट्रेडिशनल थ्योरी के मुताबिक निज़ाम को, सिस्टम को राइज कर दिया जाता है, तो यहाँ पर ये एक तनकीद ये कर रहा है कि जब इस तरीके से अपनी मौजूदा सूरत हाल को देखने के बाद उसके मुताबिक जब लेजिस्लेशन कर दी जाती है, जब सिस्टम लागू कर दिया जाता है, तो आने वाले वक्तों में या आने वाले वक्त के साथ साथ वो सिस्टम फिर अपनी अफादियत खो देता है। और ये कहता है कि फिर इस तरीके से जो कानून उन्होंने फाइनल करके लागू कर दिया वो तो एप्लीकेबल हो गया, लेकिन फ्यूचर में वो इन एप्लीकेबल हो जाएगा या उसकी अफादियत में फ़र्क पड़ जाएगा। तो इसी वजह से वो कह रहा है कि फिर फाइनलिटी ऑफ नॉलेज एज ए मिरर ऑफ रियलिटी, इसके अलावा हमारे पास और कोई चाराकार नहीं है। क्यों? जो इल्म है वही उसका आईना है, जो निज़ाम है वही उसका आईना है, जो जितने भी मामलात हैं वो सारे के सारे उसके आईनादार हैं। अब यहाँ पर हाकिमर ये भी कहता है कि क्रिटिकल थ्योरी जो है वो खसूसियात रखती है। किन चीज़ की खसूसियात रखती है? कमोडिटीज़ का, जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में भी देखा, कमोडिटीज़ से मुतल्लिक़ा, इल्म से मुतल्लिक़ा वो मामलात है, फैटिसाइजेशन से मुतल्लिक़ा वो मामलात हैं जिसमें हकीकत पसंदी का वो मामलात आ जाते हैं, सोशल इमेंसिपेशन के मामलात आ जाते हैं कि जहाँ पर इस सिस्टम के अंदर, क्रिटिकल थ्योरी के सिस्टम के अंदर उनको आज़ाद छोड़ दिया जाता है कि वो काम करें, वो अपना हिस्सा डालें, और बाकी सारा निज़ाम स्टेट के ज़िम्मे है। तो यहाँ पर फैटिसाइजेशन, कमोडिटीज़, सोशल एमेंसिपेशन के साथ हाकिमर कहता है कि ये भी फाइनलिटीज़ ऑफ नॉलेज है, और ये अंडर द क्रिटिकल थ्योरी है।
यहाँ पर जो निज़ाम है वो सोशल एक्शन का निज़ाम है, और इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो रियलिटी के ऊपर मबनी है। मीनिंग देयर बाय हॉकीमर ट्रेडिशनल थ्योरी में साइंटिफिक और सोशल को हटाकर क्रिटिकल थ्योरी की बात अब वो कर रहा है। अब वो क्रिटिकल थ्योरी के फ़ायदे गिनवा रहा है, अब वो क्रिटिकल थ्योरी के बेनिफिट की बात कर रहा है कि जहाँ पर सोशल एमेंसिपेशन है, आज़ादी है, उनको फैटिसाइजेशन है, यहाँ पर हकीकत पसंदी का इल्म है, कम्युनिटीज़ है, इल्म से मुतल्लिक़ सारे मामलात वो इसके अंदर लेके आ रहा है। और कह रहा है ट्रांसफॉर्मेशन है, इनमें शफाफियत है, किसी को अनड्यू इन्फ्लुएंस हासिल करना या किसी को अनड्यू लॉस का वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है इस सिस्टम के अंदर। तो व्यूअर्स, क्रिटिकल थ्योरी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस है, ज़ेर असर है हेगल्स नोशन, जो उसके हेगल के कॉन्सेप्ट थे, जो उसका कायदा तरीका था, कानून था। तो व्यूअर्स, क्रिटिकल थ्योरी बहुत ज़्यादा ज़ेर असर है हेगल्स कॉन्सेप्ट के। व्यूअर्स, क्रिटिकल थ्योरी स्ट्रांग इन्फ्लुएंस रखती है हेगल के कॉन्सेप्ट का, हेगल के नोशंस का, हेगल के डायलैक्ट्स का। डायलैक्ट कहते हैं मुकामी ज़ुबान, जो वहाँ की जर्मन की मुकामी ज़ुबान है उसको वो कहते हैं कि हेगल ने उसके ऊपर, उसकी इंटरप्रिटेशन के ऊपर, उसके ट्रांसलेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया था। और इसका एक और मकसद भी बयान किया जाता है जो कि रिकॉन्सिलिएशन है। मिसालियत सोशो हिस्टोरिकल मामलात के ऊपर, और जो मार्क्सियन थ्योरी है और हेगल के जो कॉन्सेप्ट है, फ़लसफ़ा है, उसके माबैन रिकॉन्सिलिएशन की एक कोशिश भी की जाती है। रिकॉन्सिलिएशन से मुराद के सोशल इकनॉमिक थ्योरीज जो टोटली एक मुख्तलिफ नज़रियात रखते हैं, हेगल का जो कॉन्सेप्ट है, जो मार्क्सियन का जो कॉन्सेप्ट है, वो टोटली डिफरेंट नेचर के हैं। तो वो कह रहा है कि इनके दरमियान एक सुलह की कोशिश करनी चाहिए ताकि एक मुश्तरका निज़ाम की तरफ आया जा सके। इसी वजह से क्रिटिकल थ्योरी जो है वो एक्सपेंड करती है क्रिटिसिज्म के ऊपर। क्रिटिसिज्म के ऊपर किसके ऊपर? जहाँ पर कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी। डेफिनेटली मार्क्सिज्म का तो मकसद ही यही है कि जो कैपिटल है वो एक जगह पर नहीं होना चाहिए, या वो सिर्फ स्टेट के पास होना चाहिए और वो उससे अपने बाशिंदों के काम या उनकी देखभाल कर सके। तो कैपिटलिज्म के निज़ाम के खिलाफ मार्क्सिज्म और दूसरी हेगल की थ्योरी, उनका तो बेसिक कॉन्सेप्ट ही यही है। फिर से बता रहा हूँ कि कैपिटल निज़ाम के खिलाफ मार्क्सिज्म थ्योरी मर्द वजूद में आई थी, और वो कहते हैं कि इसमें इस थ्योरीज के अंदर सोशल एमेंसिपेटरी स्ट्रेटजीज हैं जो कि गवर्नमेंट ने स्ट्रेटजीज अपनानी है, जो कि रूलर ने अपनानी है, जो कि एक सिस्टम को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्योंकि इस निज़ाम के अंदर वो कहते हैं कि तमाम इंसान बराबर हैं, उनके राइट्स, लायबिलिटीज़, ड्यूटीज़ और उनकी ज़रूरियात एक जैसी हैं, बराबर हैं। इस वजह से वो कहते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट इकॉनमी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो मेहनत करते हैं, स्टेट के लिए करते हैं, स्टेट उस मेहनत के एवज़ उनको नवाज देती है, उसके ऊपर उनको अवार्ड दे देती है, जो उनकी मजदूरी बनती है, जो उनका काम बनता है, जो उनकी उजरत है, वो स्टेट उसको दे देती है। इस वजह से कहते हैं कि फिर ऐसा करने से कैपिटलिज्म का निज़ाम जो है वो मर्द वजूद में नहीं आएगा। वरना तो आप तो जानते हैं, अगर एक इंडस्ट्रियलिस्ट है तो उसके पास अरबों रुपया हो सकता है, करोड़ों रुपया हो सकता है, और दूसरी तरफ जो एक बहुत बड़ा तबका है वो आवाम का लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में, वो उस जैसी सहूलियात से मुस्तफ़ीद नहीं हो सकती। तो कैपिटलिज्म वाले इस चीज़ को फोकस करते हैं और एमेंसिपेटरी स्ट्रेटजीज़ का वो निज़ाम लेके आते हैं। इसी वजह से वो रेशनैलिटी को भी फाउंड करते हैं, माकूलियत। वो कहते हैं हेगल के मुताबिक ये एक माकूल सिलसिला है, ये एक रेशनल और फाइनल एक रियलिटी है जो कि पैदा हुई है मार्क्सिज्म के सिस्टम की वजह से। तो यहाँ पर अब ये कहना गलत ना होगा कि ये एक फाइनल स्ट्रगल है जो कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट से मुतल्लिका इस निज़ाम के अंदर पाई जाती है। तो व्यूवर्स, ये कहना गलत ना होगा
کہ یہ ایک لاسٹ یا فائنل اسٹرگل ہے جو کہ پولیٹریٹ ادنا لوگوں کی کامیابی، ان کی امپاورمنٹ، اکنامک امپاورمنٹ اور پولیٹیکل امپاورمنٹ کے لیے جو سٹیپ اٹھائے جاتے ہیں، عام سادہ الفاظ کے اندر عام لوگوں کے لیے جو سیاسی اور جو معاشی اقدامات اٹھائے جاتے ہیں اس تھیری کے اندر، ان کی وہ بات کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل معاملات بھی اور اکنامک معاملات بھی دونوں اس کے اندر وہ آئیں گے، اور جو لوئر طبقہ ہے ان کا، جو غریب طبقہ ہے، ان کو اٹھانے کی وہ کوشش کرتے ہیں، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کو قومی دائرے میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے کہ وہ اپنے آپ کو سکیور محسوس کر سکے۔ اسی وجہ سے ایک اور بھی معاملہ ہے کہ کریٹیکل تھیری والے میٹا فزیکل فورسز کو نہیں مانتے، میٹا فزیکل اپریٹس، میٹا فزیکل چیزوں کو وہ نہیں مانتے۔ میٹا فزیکل کہتے ہیں تصوری، خیالی عقیدوں کو، کہ اگر یہ قانون ہوتا تو ٹھیک ہوتا، اگر وہ ہوتا تو یہ ٹھیک ہوتا۔ اس نظام کے اندر خیالی پلاؤ یا خیالی معاملات یا تصور کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ پریکٹیکل کرنے کے عادی ہیں، یہ پریکٹیکل معاملات میں اپنے نظام کو ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس وجہ سے انہوں نے کامیابی بھی حاصل کی ہے بعض معاملات میں۔ پولیٹیکل تھیری کے اندر یہ سسٹم ایک انالیسس سسٹم ہے سوسائٹی کا اس کے اندر انالیسس کیا جاتا ہے، جبکہ یہاں پر اس چیز کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ وہ کسی بھی نیسیسٹی یا کسی بھی اسٹیبلشنگ اوپن سسٹم کے اوپر اس کا تجزیہ کیا جائے، یا اس کی ایمیننٹ فارم آف سوشل کرٹیسزم کے اوپر بات کی جائے، تو ان چیزوں کی گنجائش نہیں ہے۔ میننگ اس کا سمپل یہ ہے کہ اس تھیری کے اندر موجودہ سوسائٹی کے میٹرز کے اوپر تو بات چیت کی جاتی ہے، اس کا انالیسس کیا جاتا ہے، اس کو مختلف انداز سے اس کو دیکھا جاتا ہے، تجزیہ جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، لیکن یہ جہاں پر بات ہے کہ سوسائٹی کی جو نیسیسٹیز ہیں یا ایک نیسیسٹک اوپن سسٹم کے لیے ہونی چاہیے، یا وہ نظریہ ضرورت کی بیان کرے، ان چیزوں کو وہ نہیں مانتے۔ اس وجہ سے بھی یہ کریٹیکل تھیری میں ایک بڑی اہمیت رکھتا ہے یہ چیز۔ انالیسس سوسائٹی کا تو ہو سکتا ہے لیکن نیسیسٹیز کا نہیں۔ پھر بتا رہا ہوں، انالیسس سوسائٹی کا ہو سکتا ہے لیکن نیسیسٹی ضروریات کا نہیں، کہ سسٹم میں یہ چیز ہونی چاہیے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اب اس کے بعد مارکسین کیٹیگریز جو ہیں وہ ایکسٹریملی کروشلز ہیں۔ کروشل اس وجہ سے بھی ہو جاتی ہیں کہ اب ان کو ری انٹرپریٹیشن کی ضرورت پڑ گئی۔ ان کو جو نوشنز تھے ڈائلیکٹک کے، جو مقامی زبان کے جو معاملات تھے، جو کیپٹلزم کے معاملات تھے، اب اس کو دوبارہ سے ری انٹرپریٹ کرنے کی ضرورت پڑ چکی ہے۔ ری انٹرپریٹ کرنے سے مراد اس کے اوپر دوبارہ نئے سرے سے تحریر لکھی جائے گی۔ اس سے بھی سادہ الفاظ کے اندر، اگر اس سے پہلے ایک معاملہ کے اوپر، ایک لا کے اوپر، ایک تحریر کے اوپر اگر اس کو کوئی فلاسفر انٹرپریٹ کر چکا ہے تو اس چیز کو دوبارہ سے انٹرپریٹ کیا جائے، تاکہ موجودہ سوسائٹیز کے جو میٹرز ہیں اس کو تو اس میں شامل کر لیا جائے، لیکن نیسیسٹی آف دا سسٹم کو وہ اس میں نہیں رکھا جا سکتا۔ تو اس وجہ سے اس کی ری انٹرپریٹیشن، پھر اس کا جو قاعدہ تھا، نوشن تھا، وہ سارے معاملات، ڈائلیکٹک جو اس کی مقامی زبان تھی، وہ سارے کے سارے، جو کیپٹلزم کا سسٹم تھا، وہ سارے کا سارا اس کے اندر آ جاتا ہے۔ تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بنیاد ہے، بیسز ہے، انہیرنٹ کانٹراڈکشنز، جو اس کے اندر بنیادی اختلاف ہیں، کس چیز کے؟ ڈیٹ کیپٹلزم، کہ جو کیپٹلزم ہے، جو سرمایہ کارانہ نظام ہے، وہ اوپن ٹو کلیکٹیو فارم ہے، اونرشپ کے مترادف میں آتا ہے، آف دی مینز آف دا پروڈکشن، دیٹ از سوشلزم۔ پھر سے میں بتا رہا ہوں کہ اب وہ کہہ رہا ہے کہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ جتنی بھی جو وراثتی یا بنیادی جو اختلاف ہیں کیپٹلزم کے اندر، یہاں پر اس کو کلیکٹیو فارم میں اونرشپ کا نام دیا گیا یا پروڈکشن کا نام دیا گیا، جس کو کہ سوشلزم کہتے ہیں۔ تو اس کو مزید آسان الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کیپٹلزم کا سسٹم ہے،
اس کے اوپر جو ایکسپلائٹیشنز ہیں کریٹیکل تھیری کے اندر اس چیز کو مطالعہ کیا جاتا ہے. بیسیکلی کریٹیکل تھیری کے ماننے والے یا فرینکفرٹ اسکول آف تھاٹ کے ماننے والے جرمن اسکول آف تھاٹ یہ کیپٹلزم کے خلاف ہیں. یہ سرمایہ کے ایک جگہ کے اکٹھا ہونے پر معترض ہیں. یہ کیپٹلزم کو ایکسپلائٹیشن مانتے ہیں. اسی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ جو کولیکٹیو فارم ہے جتنی بھی انہیرنٹ معاملات ہیں ہاں وہ کانٹراڈکشنز ہیں ہاں وہ فیور میں ہے وہ اینٹی ہیں جو کہ کیپٹلزم کے فیور میں جو کچھ آ سکتا ہے تو کریٹیکل مارکسزم اس سے اختلاف رکھتے ہیں اور یہی سوشلزم ہے. یعنی کہ یہ نظام کیپٹلزم کے نظام کے خلاف ہے. یہ سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف ہے. یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ کے پاس سب کچھ ہو اور اسٹیٹ اپنی وسائل یا اپنی ضروریات کے مطابق اپنی عوام کی ویلفیئر کے لیے سٹیپس اٹھائے گی. تو اس وجہ سے یہی سوشلزم ہے. یہ جو کیپٹلزم کی ایکسپلائٹیشن ہے یہ اس کے خلاف ہے. کیپٹلزم کی ایکسپلائٹیشن کے خلاف ہیں. جو اس کی کولیکٹیو طور کے اوپر جو اس کی اونرشپ ہے یہ اس کے خلاف ہے. اونرشپ کے بھی خلاف ہیں کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ تمام معاملات اونرشپ کیپٹلزم اسٹیٹ کا ہونا چاہیے. پرائیویٹ پرسنس کا ایک لمیٹڈ حد تک اسٹیٹ کے قوانین کے مطابق اس کو وہ نظام دیا جانا چاہیے وہ چیز دی جانی چاہیے. اور یہی کیپٹلزم کے خلاف اور یہ سوشلزم کی بنیاد ہے. اور یہی سوشلزم کریٹیکل تھیری کی بنیاد ہے. کریٹیکل تھیری کیپٹلزم کے خلاف اسی سوشل نظام کو وہ وضع کرنا چاہتا ہے. اسی سوشلزم کے نظام کے وہ دائیں اسی سوشلزم کے نظام کو چائنا رشیا اور جرمن میں آزمایا گیا ہے اور آج بھی رائج ہے. تو سوشلزم کے حوالے سے تو ابھی بہت کچھ بیان ہونا باقی ہے. یہاں پر ابتدا رکھ دی ہے. حکیمت نے ایک ابتدائی ڈیفینیشن ایک ابتدائی چیز ہمیں بتا دی ہے کہ جو کیپٹلزم کے خلاف جو معاملات آتے ہیں جو کولیکٹیو اونرشپ کے خلاف جو معاملات آتے ہیں جو کولیکٹیو پروڈکشن کے خلاف جو معاملات آتے ہیں وہ سوشلزم ہے. سوشلزم میں کولیکٹیو پروڈکشن کی بھی بات کی جاتی ہے. اونرشپ پرائیویٹ اونرشپ کی اس میں بات نہیں کی جاتی. اسٹیٹ اونرشپ کی بات کی جاتی ہے اور کیپٹلائزیشن بھی اسٹیٹ کے انڈر وہ لا کر اس کے اوپر وہ بات کرتے ہیں. تو ڈیئر ویورز آج کے اس لیکچر میں سوشلزم اور کریٹیکل تھیری کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو کوئی بھی رائے ہو تو آپ کمنٹ میں وہ کر سکتے ہیں. میں اس کا رپلائی کر دوں گا. آپ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.